مفکر اسلام تکیے سامنے رکھی دیو نا تو بزرگانہ مارے بیلوی معاف میں میں ذرا گل کرنے دقت ہونی میں موڑی موڑی ادھر تک سام بڑا سامنے آئی سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام سادات اعظام علماء کرام پیران طریقت معزز حاضرین وقت شام تک ہے مگر وہ میرے لیے اتنا لمبا ہے کہ مجھے ایک کٹھن رات کی طرح لگ رہا ہے جی گھنٹہ آپ جیسے جوان آدمی کے لیے تو آسان کام ہے میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں میرے لیے خاصا مشکل کام ہے آپ حضرات نے مجھ سے پہلے خطابات سنے ہیں غالباً مصائب آل بیت آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے عام طور پر تاثر یہ بن گیا ہے کہ واقع کربلا آل بیت اطہار کی عزت کا مدار ہے مگر یہ غلط فہمی ہے واقعہ کربلا سے آل بیت اطہار کی عزت کو وہ بلندی نہیں ملی جو عوام کے شعور میں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اگر ان کے نامہ اعمال میں سے نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی آل بیت ہی آل بیت ہے
پھر بھی آپ حسین کے جوڑ کا کوئی تلاش کریں تو جزو رسول ہو کر کے جوڑ ہو سکے گا، کسی عمل کی بنیاد پر یا کسی اور دوڑ دھوپ کی بنیاد پر اس کو حسین کی عظمت نہ مل سکے گی۔ بلکہ واقعہ یوں ہے کہ واقعہ کربلا کو خاندان نبوت کے مقدس خون سے جو عزت ملی ہے وہ اصل میں اتر رہا امتیاز ہے۔ اگر واقعہ کربلا سے حسین کا نام نکال دیا جائے تو واقعہ کربلا اپنی زندگی سے محتاج ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر موجود ہوتا، میں تقریریں سنی ہوتی تو میں تکرار سے بچ کے وہ باتیں کرتا جو پہلے نہیں ہو چکی، کیونکہ جتنے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں میرا ان کا مذہب ایک ہے، میرے ان کے مصادر اطلاعات ایک ہیں، میرے ان کے سورسز انفارمیشن ایک ہیں، تو ظاہر ہے جو بات انہوں نے کہی ہوگی ممکن ہے میں بھی وہی کہہ دوں، مگر حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے مصائب آل بیت اطہار کے فضائل آل بیت پر گفتگو کروں اور آیت تطہیر کی شرح پر گفتگو کروں تو یہ ایک حد تک مفید ہوگا، کیونکہ میں نے مصائب آل بیت ٹی وی پر بھی بیان کیے ہیں۔ جن لوگوں نے ٹی وی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا ان کو غالباً میری زبان سے بھی مصائب اہل بیت کی اطلاع ہو چکی ہوگی۔ تو آئیے آیت تطہیر پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت تطہیر نازل ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کی کملیہ ان کے اوپر اوڑھ کے فرمایا، عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا کریم یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب ظاہر ہے آیت اتر چکی ہے، اس کے بعد سرکار کا چادر پھیلا کے یہ ارشاد فرمانا اس کی تفسیر بنتا ہے۔ فن تفسیر کی روح سے جب خود صاحب تفسیر کر دے تو کسی دوسرے کی تفسیر قابل قبول نہیں رہتی۔ بات واضح ہو گئی، تفسیر کیا ہے؟ اور کتب سیاہ کے اندر ہی دوسری حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے چادر ڈالی، بعد میں آیت اتری۔ چادر ڈال کے کیا کیا؟ سرکار نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری آل بیت ہیں، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا کریم ان سے ناپاکیزگی کو دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت اتری۔ اب یہ ایک کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی، ایک تصادم پیدا ہو گیا، ایک تناقض پیدا ہو گیا کہ اولیت تو ایک چیز کا نام ہے، وہ دو پر تو یک وقت صادق نہیں آتی۔ اگر پہلے جب کچھ بھی کرنا ہے نا تو ایک آدھ منٹ میں کر لیں، پھر بعد میں چھیڑے نہیں۔ مجھ میں ایک کمزوری ہے کہ میں گفتگو کے دوران میں اگر مکھی بھی بے وقت توڑے تو طبیعت پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ہاں، دماغی کام کر کر کے تھکا ہوا ہو نا، اس لیے جس کو کوئی نذرانے وغیرہ دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو منع کر دیتا ہوں کہ میری تقریر کے دوران کوئی نذرانہ نہیں رکھنا، اور میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ اپنے ٹارگٹ پر چلا جاؤں نا تو بات سمجھا لوں تو یہی میری خدمت ہے، یہی میرا نذرانہ ہے، یہی میرا معاوضہ ہے۔ میں سمجھتا میرا کام ہو گیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے، حدیثیں پیش کی ہیں دو، ایک میں یہ آیت پہلے اتری، بعد میں سرکار نے چادر ڈالی، اور دوسری میں سرکار نے چادر پہلے ڈالی، آیت بعد میں اتری۔ اب آیت پہلے اتری یا چادر پہلے ڈالی دو مختلف چیزیں ہیں، اور دونوں حدیثیں آئی ہوئی ہیں، دونوں کتب سیاہ کی حدیثیں ہیں، دونوں کے راوی ثقہ ہیں۔ اب قابل بحث بات ہے یا یہ سچی ہو سکتی ہے یا وہ سچی ہو سکتی ہے، دونوں بیک وقت سچی نہیں ہو سکتی، کیوں جب تناقض کے لیے اگر وقت بدل جائے تو پھر سچی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ بالقوت بالفعل کا فرق ہو جائے تو تناقض رفع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کہتے ہیں دراصل واقعہ یہ حدیثیں دونوں سچی ہیں، پہلے آیت اتری پیچھے چادر ڈالی، یہ بھی سچی ہے۔ چادر پہلے ڈالی آیت بعد میں آئی، یہ بھی سچی ہے۔ سچی کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے مور کا شریف کے اندر اس کی تصدیق نقل کی ہے۔ ان کا اگر آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریویلیشن ہو رہی قرآن کے نزول کا مقصد اطلاع ہے، تو تکرار کا کیا مطلب ہوگا؟ اس لیے
فقہا نے، محدثین نے، متکلمین نے، مفسرین نے، اصولیین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ تکرار نزول کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ کہتے تکرار نزول کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو مخاطب کو لذت آ گئی ہے، اس کو دہراؤ تاکہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ جیسے آپ لوگ چشتی لوگ ہیں تو کوئی مصرع لگ جائے تو کہتا ہے مکرر، مکرر، پھر کہو۔ اب اگر یہ معنی ہو کہ سرکار دو عالم السلام نے چادر پہلے ڈالی تھی، بعد میں آیت اتری ہے، بعد میں ایک اور مرتبہ آیت اتاریں، کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یار کو لذت آ گئی ہے۔ پروردگار نے فرمایا اگرچہ نزول قرآن کا بنیادی پرنسپل یہی ہے کہ ایک مرتبہ ونس ریویلڈ از ریویلڈ، ایک مرتبہ نازل ہو گیا، دوبارہ کیوں نازل کرتے ہیں؟ کہا محبوب کی رضا قانون کی سطح سے بلند چیز ہے، قانون تو ٹھہر جا، انتظار کر، مجھے اپنا یار راضی کر لینے دے، دوبارہ یار راضی۔ کیا بات سمجھ آئی ہے؟ نہ یہ شعر ہے نہ یہ قوالی ہے، لیکن شعور کے یہ رستخیز ہے، یہ باس و نشر ہے فکریات کا۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تکرار کیا کہ یار خوش ہو جائے۔ تکرار کا ایک منشا یہ ہے۔ علامہ بدر الدین زرکشی، آپ کا سن وفات 794، 8ویں صدی کا ایک ایسا مفسر ہے کہ اس کے بعد اصول تفسیر پر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو علامہ بدر الدین زرکشی کو بیچ میں سے نکال کے ایک سطر بھی نہیں لکھ سکا۔ امام جلال الدین سیوطی کا جتنا ورک ہے نا، الاتقان فی علوم القرآن ہے، اصول تفسیر پر، یہ سب اس کا چربہ ہے۔ آپ کی التخبیر فی علوم علم تفسیر ہے، سب اس کا چربہ ہے۔ ترتیب سور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، سب اسی کا چربہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی اوقاف رموز ہے، سب اس کا چربہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا الفوز الکبیر، سب اس کا چربہ ہے۔ آپ اگر علامہ بدر الدین زرکشی کو بیچ میں سے نکال کے تفسیر پر گفتگو کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ علامہ بدر الدین زرکشی اس مقام پہ لکھتے ہیں تکرار نزول کا ایک منشا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ اللاجیکل ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو عقل کو چپت رسید کرنے کے لیے ٹھہر عقل، ہم نے سارے کام کوئی تجھ سے پوچھ کے کیے؟ کوئی تجھ سے پوچھ کے چلنے والے ہیں؟ ہمارا قانون تیری پرواز سے بلند واقع ہوا ہے، تو رہنے دے اپنی فلسفی کو، ہم نے تجھ سے بلند ہو کے یہ بات کی ہے۔ اور کس طرح کی ہے؟ لفظ انما یریدو ظاہر کرتا ہے، انما قصر کا ہے، صرف ذات باری تعالیٰ کی مرضی ہے، یعنی تم چاہو کہ کون سے قانون کے مطابق کا رہنے دے قانون کو، ہماری مرضی۔ مزہ آیا کہ نہ آیا؟ نہیں خیال کیا میرا خیال؟ ایک بار تو پھر دہراتا ہوں، قصر کا یہ طرق قصر میں سے ہے۔ اس میں قصر کے دو افراد ہوتے ہیں، ایک نفی اور ایک اس بات۔ نفی کس کی ہے؟ اور کسی کی مرضی نہیں۔ اس بات کس کا ہے؟ صرف اللہ کی مرضی ہے۔ کیا مطلب؟ جب بچہ تیرا مر جاتا ہے تیری عقل قبول کرتی ہے مر جائے، مگر جب میں چاہتا ہوں تو سارے مل کے کہتے ہیں اللہ کی مرضی، وہ اہل بیت کو دے دیا فضیلت اللہ کی مرضی۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی صرف اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ کی شان ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، گھنٹہ پورا روزانہ کرتا ہوں، لیکن ایکسرسائز سے پسینہ نہیں آتا۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتا ہوں نماز میں، نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، فاتحہ شریف پڑھتا ہوں اور 3 آیتیں بمشکل پڑھتا ہوں تو پسینہ پسینہ ہو جاتا، کپڑے نہیں چھوڑنے والے ہو جاتے۔ برفیں لگی ہوئی ہوں تو بھی یہی بات ہوتی، خدا جانے یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ جب قرآن مجید پڑھتا ہوں پسینہ آتا ہے، اور ویسے نہیں آتا۔ صحت مند آدمی ہوں، ایسا نہیں کوئی بیمار ہوں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، عمر 65 سال ہے لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا کرم۔ ہاں تو گھنٹے پر ایکسرسائز کروں تو پسینہ نہیں آتا، آیتیں پڑھوں تو پسینہ آتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب قاعدہ کیا ہوگا؟
انما میں ترک قصر کے اندر انما پر جو بحث آتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جزو اول مقصور ہے، جزو ثانی مقصور نلہ ہے۔ جو میرے دیہاتی دوست ہیں، میری بات سمجھ میں آپ کو دقت ہوگی، علماء حضرات کو پیرانی طریقے کو میں نے سامنے بٹھایا کہ کوئی بات کرنے میں مدد ملتی ہے، آپ کو بھی بات سمجھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ قصر کس بات کا نام ہے؟ یہ وہ قصر نہیں جو گھر میں ایک دوسرے کو لگا لیتے ہو، یہ وہ دوسری قصر ہے۔ یہ قصر ہے قاف دو نقطوں والا اور سواد اور را قصر۔ اس کے معنی اہل علم کی بولی میں ہوتے ہیں ایک چیز کو باقی سب سے نفی کرنا اور ایک کے اندر بند کر دینا۔ جیسا لا الہ، یہ بھی قصر ہے، لا الہ الا اللہ، الوہیت کو آپ نے سب سے نفی کر کے نا صرف اللہ میں بند کر دیا، اور کوئی بھی اللہ نہیں سوائے اللہ کے ہے۔ اس طرح یرید و جزو اول ہے، اللہ جزو ثانی ہے، معنی اور کسی کی بھی مرضی نہیں، صرف اللہ کی مرضی ہے۔ آگے جو کچھ ہوا وہ صرف اللہ کی مرضی ہے اور کسی کی مرضی نہیں۔ تو اب کیا معنی ہوئے؟ اور تیری عقل کہتی ہے آیت بار بار کیوں آئی؟ کہا تیری عقل سے پوچھ کے کرتے تو پھر تو جواب دیتے۔ رب کہتا ہے میری مرضی ہے۔ جو کسی کے کھاتے میں کوئی کام کیا جائے نا پوچھتا ہے میرے سین میں آپ نے آگے کیوں دیوار بنائی ہے؟ کہا یار غلطی ہوگی، مہربانی کر محنت کرتا۔ اپنی جگہ دیوار بنائی ہو، کوئی کہے یہاں کیوں دیوار بنائی، انہوں نے کہا میری مرضی۔ رب کہتا فضیلت میری عطا، اور یہ اولاد رسول فضیلت دینے والا میں اور لینے والے یہ، تو فضیلت کا لگتا کیا ہے بیچ میں، کیوں انگلیاں دیتا ہے؟ بات رہا اس سے انما صرف ہماری مرضی اپنی ہے۔ کیوں بھائی؟ امام عبدالکریم سارستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل، علم عقیدہ کی بڑی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ایک بحث چھیڑی ہے۔ شیطان رب سے پوچھتا ہے کہ اے رب تم نے مجھے کافر قرار دیا ہے، تم نے بالکل ڈکٹیٹرشپ اختیار کی ہے، ابیٹر ڈکٹم جس کو قانون کہتا ہوں، ابیٹر ڈکٹم، محض عدالت اپنی آزاد مرضی سے کوئی فیصلہ چپیک دے تو پھر ابیٹر ڈکٹم اگلی عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ ضابطے کے مطابق ریشو ڈیسیڈنڈی پیش کرنا پڑتی ہے، یعنی قانون اور قانون کی وجہ، فیصلہ اور فیصلے کی معقول وجہ، اس کا نام ہے ریشو ڈیسیڈنڈی۔ اور بغیر کسی قانون کی روشنی کے محض رائے اپنی عدالت اپنی رائے استعمال کر لے، اس کا نام ہے اوبیٹر ڈکٹم۔ مولا کریم تم نے یہ اوبیٹر ڈکٹم استعمال کی ہے جو ایک عادل کی شان کے لائق نہیں، خدا ہو کے ایسی زبردستیاں کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھا ثبوت پوچھنے والے بھی کس قدر تلخ نگار ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے ثبوت پیش لا۔ تیری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کے سامنے سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ تو بات کسی شاعر نے کہہ دی ہو کہ اس طرح تیر لگا، اس طرح فلاں زخمی ہو گیا، واقعہ بڑا ہے لیکن کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ ایک بڑی واضح بات ہے، لفظ انما پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شیطان کہتا ہے خدایا تو خدا ضرور ہے لیکن میں کچا نہیں ہوں، میں ثبوت کے بغیر بات نہیں مانتا۔ دیکھا مزاج؟ صدیق اکبر تو نے سرکار کو مانا، ثبوت نہ مانگا۔ ابو جہل ثبوت مانگ مانگ کے ٹوٹا ہوا چاند بھی دیکھا پھر بھی نہیں مڑا۔ ثبوت مانگنے والے بھی بڑے بڑے زبردست گزرے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں کہتا تیرے قرآن میں لکھا ہوا ہے بندے کے سامنے سجدہ نہ کرے کافر ہو جائے، تورات میں لکھا ہوا ہے بندے کے سامنے سجدہ نہ کرے کافر ہو جائے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، اور کسی صحیفہ ابراہیمی میں، صحیفہ موسوی میں سے کسی میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ یا مخلوق میں سے کوئی بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے کافر ہو جائے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے تو قانون کے طور پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے تو شیطان ہے، پڑھا ہوا تو بہت ہے، عالم تو بڑا ہے، تیری تعلیم پر تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھا تعلیم کتنی ہے اور ایمان کتنا بڑا ہے۔ آپ کئی مرتبہ گھبراتے ہیں جی اتنی بڑی داڑھی والے وہ بھی کبھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار وہ بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں، اور ولیوں والی جماعت کے ساتھ ہو کے رہو۔ کل بھی اس پر بڑی تسلی بخش گفتگو ہوئی تھی بلیک برن میں کہ ولیوں کی جماعت کے ساتھ ہو کے رہو۔ بالآخر پروردگار کہتے ہیں بتا
جس طرح باقی ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. عرض خدمت ہے، سوال اٹھا، پلیز تھوڑا سا وقت آپ صبر کر جائیں، روزہ بھی تو رکھتے ہیں. جناب سوال اٹھا کہ جب تیری کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں کہ بندے کے سامنے سیدھا کرنے سے انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، مجھے کس قانون کے مطابق کافر قرار دیا ہے؟ تیری ذات کا سوال ہے، یہ لے سجدہ کرتا ہوں، تجھے خدا مانتا ہوں، نمازی ہوں پکا، تو نے مجھے کافر بھی قرار دے دیا، پھر بھی میں پکا نمازی ہوں، پکا نمازی ہو کر پکا بے ایمان ہوں لیکن نمازی ہوں. پکا کافر ہوں پر پکا نمازی ہوں. نمازیوں کی یہ قسم پہلے گزر چکی ہے کہ پکا کافر ہو کر پکا نمازی. تو جب تیری خدائی کا میں نے انکار ہی نہیں کیا تو مجھے کافر تو نے کیوں قرار دیا؟ سوال سمجھ آیا؟ جتنے قانون دان حضرات بیٹھے ہوئے ہو، جس وقت کسی آپ فیصلے کی امپیونمنٹ کرتے ہو تو امپیونمنٹ کی اپلیکیشن جب لکھتے ہو تو کہتے ہیں کہ دس آرڈر ہیز بین امپیونڈ بیکاز دی آربیٹری واز یوزڈ اینڈ اٹ واز ناٹ ریشنلائزڈ. کہ یہ قانون جو استعمال کیا گیا ہے یہ قانون کے طور پر استعمال نہیں ہوا، فلاں سیکشن جو استعمال ہوا اس کا منشا پورا نہیں ہوتا، اس کی ڈیفینیشن پر صادق نہیں آتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون محض اپنی ذاتی مرضی کے طور پر قانون کا حق کہلایا ہے، فیصلہ قانون کے مطابق نہیں. مولا کریم اس فیصلے کو ریوائز کر، اس لیے کہ تو نے محض اپنا مرضی کا دباؤ ڈالا ہے. اب تو اس وجہ سے مجھے کافر کہتا ہے کہ میں بندے کے سامنے سیدھا نہ کروں، جب یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. بندے کے سامنے سیدھے سے انکار کرے تو کافر ہو جائے، کیوں کافر کر دیا ہے؟ ثبوت پوچھنے والوں کو مزاج دیکھا؟ آپ کہتے ہیں جی ہم شکل کمر ثابت کر چکے لیکن نہیں مانتے، ہم رد شمس کی حدیث ثابت کر چکے پر نہیں مانتے، ہم سرکار کا حاضر ناظر ہونا ثابت کر چکے پر نہیں مانتے. اب دیکھو رب اس کو کافر ثابت کر چکا پر نہیں مانتا. اب رب کہتا مجھے تو یہ بتا، جب میں نے سجدہ کرنے کو کہا تو نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا لما اسجد لہ، میں کیوں سجدہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں کہا ہے نا؟ انہوں نے کہا جی کیوں کہا ہے. کہا بس اگر تو نے مجھے خدا مانا ہوتا کیوں نہ کہتا. کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے میری نظروں میں تو کافر ہے کہ خدا مانتا تو کیوں کہتا. اب رب کریم نے انما لگایا، یہ کس کا جواب ہے کہ کیوں فضیلت دی ہے؟ رب کہتا انما یرید اللہ، میری مرضی. اور کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ جس نے پہلے کیوں کی تھی اسے مشورہ کر، تجھے بھی پتا چلے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے. اب اصول کیا ہے؟ علت معلول اگر عارضی ہو معلول عارضی ہوتا ہے، علت پرماننٹ ہو معلول پرماننٹ ہوتا ہے. مثلا یہ جو اس وقت روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی ہے اس کی علت وہ سامنے لگی ہوئی لائٹ ہے. اس وقت جو مجھ پر روشنی پڑ رہی ہے اس کا نام ہے معلول، وہ جو سامنے لائٹ ہے اس کا نام ہے علت. اگر اور آسان سمجھے اس یہاں کی بولی کے مطابق تو وہ کاز ہے، یہ ایفیکٹ ہے. اگر کاز پرماننٹ ہے ایفیکٹ پرماننٹ ہے، اگر کاز ٹیمپریری ہے ایفیکٹ ٹیمپریری ہے. رب کہتا ہے تطہیر کی وجہ کیا ہے؟ تطہیر کی وجہ میرا ارادہ ہے. میرا ارادہ عارضی ہے یا پرماننٹ؟ کہا جس طرح خدا خود ازلی ابدی لم یزلی ہے اسی طریقے سے پروردگار کے افعال بھی ازلی ابدی لم یزلی اور دائمی ہے. تو جب اس کی علت دائمی ہے تو تطہیر دائمی ہے. نہ ارادہ باری تعالیٰ کو زوال ہے نہ تطہیر آل بیت کو کوئی زوال ہے. اب اور بات آسان ہو گئی کہ انما یرید اللہ. اس جگہ آل البیت جو آپ کے اصول تفسیر کا فن ہے اس کے اندر جو بحث ہے، بیضاوی نے جو اس پر رولنگ دی ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعَرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ. جس وقت حکم وصف پر مرتب ہو اس وقت اس وصف کو اس حکم کے لیے علت کا درجہ حاصل ہوتا ہے.
وصف کیا ہے؟ آل البیت. یہ بات یاد رکھیں، ایک وصف ہے صرفیوں کا، ایک وصف ہے اصولیوں کا. یا آل البیت صرفیوں کے نزدیک صیغہ صفت کا تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو صیغہ صفات، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفصیل، یہ 5 اسماء صفات ہیں، ان میں سے تو یہ ہے نہیں. تو پھر صفت کس طرح؟ کہا یہ صرفیوں کا صفت اور ہے اور اصولیوں کی صفت اور ہے، نام کو چھوڑ کے اس کی اور کسی بھی کیٹیگری کی ہے. مولانا جس جنے آپ کو دنگل ورزش کی تھی ہے نا، وہ پٹھے نہیں ڈیفینیشن کی جاننا پئی تو پٹھا تاں بڑھنا کہتے ہیں بالے کڈے ہون. ایمان سے بتلائیں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ اناٹو میں فزیالوجی پر ورک کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آل البیت پر یہ اعتراض ہے کہ یہ صیغہ صفت کا نہیں ہے، اور جی صیغہ صفت کا ہے. کیوں؟ ہم صیغہ صفت اس اعتبار سے بحث نہیں کر رہے کہ صرفیوں کے نزدیک صیغہ صفت کا ہے، صرفیوں کے نزدیک نہیں، اصولیوں کے نزدیک. جو ہمارا اسلامک جورسپروڈنس ہے اس کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ کسی کا جو پرسنل ناؤن ہے اس کو نہ استعمال کریں، اس کی کوئی کیٹیگری استعمال کریں، وہ کوالٹی کہلاتی ہے. تو کوالٹی وائز کیا ہوا؟ یہ حکم مرتب کس پر ہوا؟ 4 دیواری کے اندر رہنے والوں کا. اب 4 دیواری کے اندر رہنا نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، حج کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم اس تطہیر کے وصف کو مرتب کرتے حسن کے نام پر، حسین کے نام پر، خاتون جنت کے نام پر، مولا مرتضیٰ کے نام پر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتا. اب ہم نے کیٹیگری پر کیا، یہ کیٹیگری قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے تطہیر آل بیت قیامت تک چلتی رہے گی. کیوں بھائی؟ فن کی روح سے بات ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک آدمی کہتا ہے جی وہ تو جو اس وقت تھے وہ تو میں اہل بیت مانتا ہوں، جو آج سید پھر رہے ہیں میں ان کو اہل بیت نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتلا جن کے لیے جنت کا خطاب ہوا تھا مومنوں کو، اے ایمان والو تم روزے رکھو، اے ایمان والو تم نماز پڑھو، وہ تو صدیق اکبر تھے، تو بے ایمان ہے، پکا بعد میں آیا ہے. وہ کہتا ہے جناب میں بھی مسلمان ہوں، اور تیرا نام جو نہیں اسلام نے لیا تو کس طرح مسلمان ہے؟ اس کا مخاطب تو وہ تھے جو اس وقت موجود تھے، تو بعد میں آیا ہے نا. ہے جی؟ کہتے ہیں جی اس وقت کیٹیگری کا نام لیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا نام نہیں لیا. مومن کیٹیگری ہے، اور جس طرح مومن کیٹیگری ہے اسی طرح آل بیت بھی کیٹیگری ہے نا. جس طرح مومن کا وعدہ تیرے ساتھ بھی اسی طرح جس طرح صدیق اکبر کے ساتھ تھا، اسی طرح آل بیت کی تطہیر جس طرح خاتون جنت کے لیے تھی، امام مہدی کے لیے بھی وہی تطہیر ہے. کہاں بھائی؟ سبحان اللہ. آگے چلیے. اب اگر ان کے کسی وصف کا نام لیتے، اے گھر میں رہنے والے نمازیوں، تو اس کا مطلب ہوتا کہ فضیلت اتنی ملے گی جتنا ان کے عمل میں جان ہوگی. اگر ان کے اعمال پر یہ حکم لگتا تو اس کا معنی یہ ہوتا جتنے ان کے اعمال ہوں گے نا اتنی ہی فضیلت ملے گی. کہا کہ یہ تمہارے اعمال کو دیکھ کے، تمہارے کردار کو دیکھ کے، تمہاری ایجوکیشن کو دیکھ کے ہم نے یہ سٹیمپ نہیں لگائی، میں اپنی مرضی سے لگائی. کیا مطلب نکلا؟ اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے لگتی تو پھر جتنے تمہارے اعمال ہوتے فضیلت اتنی ہی ہوتی، اور اگر وہ وجہ ہوتے تو جب تک وہ اعمال چلتے رہتے فضیلت قائم رہتی. اس کا تعلق نہ تمہارے اعمال سے ہے نہ تمہاری ایجوکیشن سے ہے، اس کا تعلق تمہاری نسب کے ساتھ ہے. جب تک تمہاری نسب قائم ہے قیامت تک یہ فضیلت قائم ہے. اور دور حاضر کی ایک جدید ریسرچ آزاد کی خدمت عالی میں پیش کروں. میں فزکس کا عالم نہیں ہوں، لیکن ضرورت کے مطابق پھر مجھے اس کی ریسرچ کرنی پڑی. اس لیے یہ کہتے وقت کہ میں فزکس کا عالم نہیں ہوں یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اس پر گفتگو کی ضرورت پڑے تو میں کونے تلاش کروں گا. نہیں، ماں کا دودھ ہے. ہاں یہ بات میں کروں گا تو اس ذمہ داری سے کروں گا، اور میں کتاب میں دیکھی ہوئی ہے اور سمجھ کے کی ہوئی ہے. نسلی توارث، ہیریڈیٹی آف ریس. نسلی توارث عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص گزرا جس کا نام ہے ڈیموکریٹ. ڈیموکریٹ ایک گریک فلاسفر ہے جو ٹیکسلے کا شاگرد ہے. اس نے نسلی توارث دریافت کیا ہے. نسلی توارث کا اگر خط کھینچیں تو خاتون جنت سے کھنچ کے نا تو گرمی قیامت کی صبح تک جتنی اولاد رسول پیدا ہونے والی ہے سب اس خط کے نیچے یکساں طور پر آئے گی. اور اس کا ثبوت یوں پیش کرتا ہوں
ٹیکسلے کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، نام اس کا ڈیموکریٹ ہے، اس نے جس آدمی نے ایٹم دریافت کیا اسی نے نسلی توارث بھی دریافت کیا. یہ ایٹم جس کو کہتے ہیں یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں انگلش کے بغیر جانتا کچھ نہیں ہے، ان انگلش والوں کو یہ پتہ نہیں، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے. یہ حمزے کا متبادل ہے، اس کی ٹرانسلیٹریشن ہوئی ہے. اور ٹام گریک میں کہتے ہیں تقسیم کو. حمزہ ہندی میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذرا دھیان کر کے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ایسے گلچھرا قسم کی بات نہیں ہے. میں امید کروں کہ آپ بیدار ہو کے سنیں گے. یار سوادلی جی گل کرو، جٹا نہ شہرا کی ضرورت سمجھ گل کرو، پتہ لگا گل سمجھ. نسلی توارث پر گفتگو کر رہا ہوں کہ خاتون جنت کا لہو قیامت تک جس جس جگہ جائے گا سید کہلائے گا. اور نسلی توارث کی بنیاد پیش کر رہا ہوں اسلام کی آمد سے پہلے. اس پر پھر ایک سوچ ہے، ایک کافر کی تحقیق ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں اسلام کے ثبوت میں. آپ کہیں گے یہ ثبوت بنتا بھی ہے؟ اگر کوئی لائر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انکلپیٹری ایویڈنس، ایک ایکسکلپیٹری ایویڈنس. ایک انکلپیٹ کرتی ہے، ایک ایکسکلپیٹ کرتی ہے. ایک مجرم گردانتی ہے، ایک بے گناہ قرار دیتی ہے. مخالف دھڑے کی شہادت آپ کے حق میں گزرے، آپ کی حمایت کر جائے، ایکسکلپیٹری ایویڈنس کہلاتی ہے. دنیا کا کوئی کورٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. سمجھ آ گئی بات؟ اگر میں صرف مسجد کا مولوی ہو کر ہی کرتا تو پھر تو آپ کو کہتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پورا قانون الحمدللہ پڑھایا ہے. ہاں، سن 71-72 میں لا گریجویشن کی تھی، بعد میں فردر اسٹوڈنٹ ملتے رہے، پورا قانون خود پڑھا کے دیکھا ہے. لیکن ہمارے والا قانون زیادہ مضبوط ہے، وہ قانون کمزور ہے. تام قانون ہے، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے ہمارے لا ایویڈنس میں کہ ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہندو دے کے مسلمان دے مخالف دھڑے کا ہے، اسلام کی سپورٹ کر جائے ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے. اور وہ ہے ایسی پریکٹیکل ایویڈنس کہ اس کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہی نہیں. طریقہ کیا ہے؟ ایٹم، ٹام میں نے تقسیم، اور ہندی میں امزا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا اندرا نہیں کہتی تھی کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، اٹوٹ. جیسا کہتے یہ بات اٹل ہے، ٹل میں نے ٹل اور اٹل نہ ٹل، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ٹام میں نے تقسیم، ایٹم میں نے ناقابل تقسیم. یہ ذرے کی ڈیفینیشن ہے. اس آدمی نے ٹیکسلا، جس وقت ٹیکسلا یونیورسٹی تھی، ٹیکسلا دارالخلافہ تھا، اس زمانے میں اس نے دریافت کیا تھا. وہ آدمی اس پر بحث کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک نیگرو کی شادی، ایک جمیکے کی شادی وہاں کی ایک کرمزی رنگ کی گوری عورت سے ہوئی. بچے سارے جو اتنے پیدا ہوئے سارے گورے گورے. وہ خامد کہتا ہے کہ تو نے میری عزت میں خیانت کی، اگر خیانت نہ کرتی تو ایک کسی بچے کا کوئی بال بھی میری طرح نہ ہوتا. نہ کوئی بال ہے، نہ دانت ہے، نہ آنکھ ہے، نہ جبڑا ہے، نہ کن پٹی ہے، کوئی شے سر سے پاؤں تک میری طرح نہیں ہے. اس کا مطلب تم نے کوئی خیانت کی ہے. اس وقت کا جو رائج الوقت مذہب تھا، اس نے جو کوئی تسلی کرنے کا کام تھا، قسم کھانے کا وہ کیا، لیکن چپ تو وہ ہو گیا پر دل میں اس کے دگدگا رہ گیا کیسے کو خیانت کی. آگے اس کی بیٹیاں گوری وہاں کے گوروں سے بھی آئے گی، اس کے بیٹے گورے وہاں کی گوریوں سے بھی آئے گئے. اب بیٹے بھی گورے، بہویں بھی گوری، بیٹیاں بھی گوری، داماد بھی گورے. لیکن آگے جتنے بچے پیدا ہوئے سارے کالے کالے پچنگ ہے جی. اب وہ بیگم کو کہتا ہے آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج میں سمجھتا ہوں تو حق بجانب تھی. آج فزکس نے یہ تسلیم کیا جینز ڈسٹرائے ہوتے ہی نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک یہ تحقیق پہنچ گئی ہے جو ہمارے اسلام میں یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ مرے گا پھر اس کا وہ مٹیریل جو ہے اسی کو تیار کیا جائے گا اور اسی کے اندر جان ڈالی جائے گی. فزکس والے کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، واقعی جینز مر کے بھی ڈسٹرائے نہیں ہوتے، جب دوبارہ باڈی بنے تو وہی پرانے جینز ورک کرنے لگیں گے. یعنی جو آئندہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ انہی سے چلے گا. کیا مطلب؟ جو سرکار کے جینز حضرت سیدہ کی معرفت منتقل ہوئے وہ قیامت تک ریپروڈکشن سسٹم کے مطابق نبی پاک کے جینز ہیں. وہ جو واپس لوٹ کے آئیں گے، نسل رسول واپس لوٹ کے آئے گی اور ان کے اندر وہ ان کی شکلوں میں جو فرق ہوتا ہے، کبھی جینز ریسیسو ہو جاتے ہیں، کبھی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن ضائع نہیں ہوتے.
مکس ہو کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، موقع ملے تو پھر نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان نبوت کے لوگوں کی وہ روشنی کبھی ماؤں کے اختلاط کی وجہ سے مائیں کمزور خاندان کی مل گئی تو کبھی ریسیسو ہو گئے، جب پھر موقع ملا تو ڈومیننٹ ہو گئے۔ کئی صدیوں کے بعد لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی، میری امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے میری اہل بیت میں سے ایک ایسا جہلہ سپود ہوگا جو میری امت کی ڈوبتی کشتی کو پھر کنارے کی طرف اب سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ، بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پرانے ٹرک جانیاں تتے ہوڑتا تو پھر سپیڈ چھک رہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سوائے اللہ کے اور کسی کی مرضی ہے۔ اب پھر اس حدیث پر آئیے، جب سرکار نے کہا نا چادر پہلے ڈال کے مولا کریم یہ میری آل بیت ہے، ان کی ناپاکیزگی دور فرما، ان کو پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو پورے ماحول میں ایک فضا پیدا ہو گئی کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے پاک کرانے کا وقت آیا تو اپنے گھرانے کا نام لیا اور کسی کو پاک نہیں کرایا۔ رب نے دیکھا اس میں ایسے ایسے کلمہ گو بھی ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھتے رہیں گے لیکن یارے دارا بودنو حب سکندر داشتن، کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی، وہ دونوں دیواریں لیپتے رہیں گے، اس میں اعتراض کریں گے دیکھو جی اپنے ہی خاندان کو بزرگی عطا کی ہے، رب کہتا ہے تو پرے ہٹ جا، تیرا کوئی تعلق نہیں، انما یرید اللہ، ہماری اپنی مرضی ہے۔ یعنی یہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ تیری مرضی سے نہیں کیا، ہم نے اپنی مرضی سے کیا۔ یہ ایک محبت کا مزاج ہے۔ آئیے فن تفسیر کا ایک اور چیپٹر کھولتے، پورا قرآن مجید آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جس جگہ کوئی خوبی ہے انتصاب کرنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے محبوب کی طرف منسوب کیا، لیکن جس وقت کوئی احتمال حتک پیدا ہو گیا، احتمال عیب پیدا ہو گیا، اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کم عقل لوگ، فاتر قسم کی عقلیں کوئی عیب ڈھونڈنا چاہیں گی، رب کہتا ہے تو پیچھے ہٹ جا، ہم نے یہ کام خود کیا ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ، جب اس کا ایک پہلو ہے بندہ ہو کر پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، وادی میرو ماہ تو لغزش نیم گام ہے، ہاں ایک قدم زمین پر ہے دوسرا عرش برین پر ہے، وہ اپنے آپ کو مثل مصطفیٰ کہنے والے ذرا یہ کام کر کے تو دکھا، بڑا کمال ہے۔ جہاں جبریل کہے نہیں جا سکتا، سرکار نہ پوچھے تو نہیں جا سکتا تو راستہ تو بتلا دے، کا راستہ کیا بتلاؤں جب گیا ہی نہیں ہوں۔ لیکن کوئی حدیث مولانا آپ کی نگاہ میں ہے رب سے ہی پوچھا مولا کریم آگے راستہ مجھے نہیں آتا بتلا دے؟ اگر کوئی حدیث قدسی تک بھی قرآن مجید کی آیت تک بھی گواہ نہیں تو معنی یہ بنے گے کہ گھر والے کو اپنے گھر کا راستہ پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ راتوں رات جائے راتوں رات مڑے، عالم برزخ کی سیر کرے، لامکان کی سیر کرے، نبیوں کی امامت کرائے، فرشتوں کی امامت کرائے، جنت و دوزخ کی سیر کرے اور کنڈی ہلتی رہے واپس آ جائے، کمال کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف بے ایمانوں کی یہ سوچ ہے بندہ ہو کر گریویٹی نے اس کو روکا کیوں نہیں، کشش جرے ثقیل اس کو روکتی کیوں نہیں، پتھر کو پھینکو تو جتنے زور سے پھینکا جائے جہاں تک وہ زور قائم رہتا ہے جاتا ہے، نہیں تو واپس آ جاتا ہے، گریویٹی اسے روکتی ہے۔ کشش جرے ثقیل ایک عالمی قانون ہے اور نیوٹن نے یہ دریافت کیا تھا، لمبی بات اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راتوں رات گیا کس طرح ہے؟ آج تک کوئی نہیں گیا، ہم نہیں مانتے۔
آسمان پھٹا بھی نہیں, جڑا بھی نہیں, گیا کس طرح؟ ہم نہیں مانتے. بندہ ہو کر فرشتے نہ جا سکے, بندہ چلا جائے, ہم نہیں مانتے. لا مکان, مکان کے بغیر انسان جسم ہے, اور جسم کی تعریف آپ کی جیومیٹری والے کہتے ہیں جو جگہ گھیرے, جگہ ہو ہی نہیں تو گھیرے کیا ہے؟ جگہ گھیرے تو جسم ہوتا ہے. سرکار جسم و جسمانی ہے, تو سرکار لا مکان میں گئے, دو پہلو پیدا ہو گئے, ایک پہلو کمال کا اور بے ایمانوں کی نظر میں ایک پہلو عیب کا. رب کہتا ہے کہ اگر اس سیر میں کوئی حسن ہے تو سیر تیری, اور اگر کسی بے ایمان کو عیب نظر آتا ہے تو پیچھے ہٹ جا. سبحان الذی اسری بعبدہ, ہم نے خود سیر کرائی. محبت کا پہلو سمجھا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو نے کنکریاں نہیں ماری جب تو نے ماری ہیں, واہ, جب تو نے ماری ہے تو نے نہیں ماری. واقعہ کیا ہوا؟ بدر کی جنگ میں یہ کنکریاں استعمال ہوئی, اور جس وقت واپس گئے تو آدمی ہار کھا کے جائے تو پھر بیگم کے سامنے جانا قیامت ہے. کیا بتلائے؟ آریا جانا بوٹی نے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رکھنا, یاد رکھے. میں کپی کپی لوگوں کی پیا کھاسی کر ادھر منہ نہیں دینا. ہاں جی, جب گئے کسی کا ٹینٹوا نہیں ہے, کسی کا گپ گپ نہیں ہے, کسی کا نتنا نہیں ہے, کسی کے جھپڑے نہیں ہے, کسی کی آنکھ اڑ گئی ہے. وہ جو سرکار نے کنکریاں لے کے ماری ہے نا, واہ محبوب کبریا, کیسا حسن ہے تیری کنکریوں کا بم. ایسا وہ حضرت فاروق اعظم کو کیوں نہیں لگا؟ عثمان غنی تو تھے نہیں, حیدر کرار کو کیوں نہیں لگا؟ صدیق اکبر سرکار کے پاس تھے, ان کو کیوں نہیں لگا؟ نبی پاک کے یارانے با وفا میں سے کسی کو نہیں لگا, لیکن کافروں میں کسی کو چھوڑا نہیں. کفر اور ایمان جناب امور حسیہ میں سے, امور مانویہ میں سے ہے, امور مانویہ میں سے ہے. امور مانویہ کی جو اطلاع ہے, حواس خمسہ ظاہری کو بھی اگر نہ ہو, عقل کی پہلی توجہ بھی اس کو نہ سمجھ سکے, تو آج کس میں غیوب ہے کہ نہیں؟ ایماندار ہونا یا بے ایمان ہونا غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے کنکریوں, تمہیں غیب کا کس طرح پتا چل گیا؟ تم غیب دان کس طرح بن گئی ہو؟ بے ایمانوں کو چن چن کے مارا ہے, ایمانداروں کو چن چن کے چھوڑا ہے. کہا کنکریاں تو کنکریاں ہی ہیں, لیکن جس کے ہاتھوں کے بوسے لے کے چلی ہیں وہ غیب جانتا ہے, اس کی برکت سے ہم غیب جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن پتہ وہاں تعبیر کیا ہوئی؟ جب عورتوں نے دیکھا تو عورتوں کی تفسیر ہی الگ ہوتی ہے نا. وہ کہتی ہے دیکھو جی کتنے مہربان مشہور ہیں, کتنے کریم النفس مشہور ہیں, کتنے بااخلاق مشہور ہیں. نہ چچیرے کا خیال کیا, نہ ملیرے کا کیا, نہ چچے کا کیا, نہ بھتیجے کا کیا, نہ اپنے کا کیا, نہ بگانے کا کیا, کسی کو زخمی کیے بغیر چھوڑا ہی نہیں. بھائی کنکریاں تو اس طرح پھینکی نا, تو جدھر تھے جو ٹارگٹ میں تھے انہیں تو لگے, پر جو ادھر ادھر تھے ان کو کس طرح لگے؟ کنکریوں نے کہا چھوڑ کے دیکھ, 14ویں 15ویں صدی کے نابینوں پر یہ امر واضح کریں گے کہ ہم کنکریاں ہو کر غیب جانتی ہے, دشمنان رسول کو پہچانتی ہے. وہ کدھر گیا؟ پھر کے لگی. اب صحابی اور سرکار کا دشمن اس طرح دونوں آپس میں گتھم گتھا ہے, اور ادھر صحابی ہے جدھر سرکار نے کنکریاں پھینکی ہیں, دشمن پرلی طرف ہے, پھر کے پرلی طرف جا کے لگی ہے, صحابی کو نہیں لگی. کنکریوں کیوں نہیں لگی ہو؟ کہا غیب جانتی ہے, یہ ادھر ایماندار ہے ادھر بے ایمان ہے. اچھا عورتوں نے کہا دیکھو جی کیا آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا, منہ پہ مارا ہے جی, نتھرے اڑا دیے ہیں جی, آنکھیں نکال دی ہیں جی, جبڑے اڑا دیے ہیں جی, ہونٹ اڑا دیے ہیں. سرکار کی طبیعت پر گراں گزرا کہ دیکھو میرے اس عمل کو لوگ عیب سے تعبیر کرنے لگے. رب کہتا ہے کنکریاں ایک ہاتھ کی ہوں, ماری جائیں پورے لشکر کو ایک مٹھی کنکریاں کافی ہو جائیں, کمال ہے. دوست کو نہ لگے دشمنوں کو لگے, کمال ہے. کسی کو دشمن کو نہ چھوڑے, کمال ہے. بے ایمان اور ایماندار میں فرق کریں, کمال ہے. اگر اس میں کوئی کمال ہے نا تو کنکریاں تو نے ماری, اور اگر کسی بے ایمان کو عیب نظر آتا ہے تو پیچھے ہٹ جا, ہم نے خود ماری. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح رب کہتا ہے اگر تطہیر میں کوئی عظمت ہے تو یہ تیرا حصہ ہے, تیری اولاد کا ہے, اور اگر کسی بے ایمان کو عیب نظر آتا تو ہٹ جا پیچھے, ہم نے خود کیا ہے, تجھے بیچ میں ڈالا. کیوں بھائی ہے
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں جناب فن تفسیر کو استعمال کیا جائے نتیجہ نکلتا نہیں نکلتا؟ آئیے پھر ایک مرتبہ اس حدیث پر واپس لوٹتے ہیں. اگر سرکار نے چادر پہلے ڈالی آج بعد میں آئی تو فن تفسیر اس میں اس کا نام کیا ہوگا؟ جو اسلامک کامنٹیٹوریل جورسپروڈنس ہے وہ اس کو کہے گا شان نزول، اوکیژن آف ریویلیشن. شان نزول، شان نزول کے بارے میں ہمارے اصولیوں کا کیا قاعدہ ہے؟ کہتا ہے جناب آپ کچھ تفسیر کریں، نزول خاص معنی عام ہو جائے، نزول عام معنی خاص ہو جائے، کریں جیسا جیسا آپ کو دلائل میسر آتے ہیں. لیکن جہاں تک شان نزول کا سوال ہے، نازل ہونے کے وقت جو گراؤنڈ تھی اجماع امت کے ذریعے سے بھی آپ کو اس میں سے خارج نہیں کر سکتے. آج اگر تفسیریں لکھیں جی اہل بیت سے فلاں مراد ہے فلاں مراد ہے، اور تف ہے تیری تفسیر کو، تیرے نزدیک کچھ بھی مراد ہے، پر اجماع امت پوری امت بھی مل کے کہے کہ اس سے حسن مراد نہیں تو جھوٹی ہے، حسین مراد نہیں تو جھوٹی ہے. اس لیے کہ یہ اجماع امت کے ذریعے سے بھی شان نزول کو بیچ میں سے نکالا نہیں جا سکتا. کیوں بھائی بات واضح ہوئی نہ ہوئی؟ سیاق کلام کے ذریعے سے کچھ ہوتا ہو، سرکار نے جو تفسیر کی ہے اس کے بعد تفسیر کی گنجائش ہے. یہ تو ہو گئے اگر چادر پہلے ڈالی آیت بعد میں نازل ہوئی تو یہ شان نزول ہے. شان نزول کا حکم پتہ چل گیا. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آیت پہلے نازل ہوئی ہے، سرکار نے چادر بعد میں ڈالی ہے، فن تفسیر کی روح سے اس کا نام کیا ہوگا؟ تفسیر. جہاں خود صاحب تفسیر تفسیر کر دے کسی دوسرے کی تفسیر کی گنجائش ہوتی ہے تو دو ہی معنی بنیں گے، یا آیت پہلے نازل ہوئی یا پیچھے. اگر پیچھے نازل ہوئی تو چادر ڈالنا شان نزول ہے، اور اگر آیت پہلے نازل ہوئی چادر بعد میں ڈالی یہ تفسیر ہے. نہ شان نزول کو آپ نکال سکتے ہیں نہ سرکار کی تفسیر کو نکال سکتے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اب اللہ تعالیٰ کی جو ارادے کا دستور ہے، اذا اراد اللہ شیئا، رب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو کہتا کیا ہے؟ فَيَقُولُ کن فَيَقُون. جو ہی کہتا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ارادے پر موقوف نہیں ہو، یہ بات ہو گئی ہوئی ہے. اب یار پھر وہی بات آئی، کہتے جی یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی مرضی. اور تمہارا بیٹا مر گیا ہے، اللہ کی مرضی. اہل بیت کو ملی ہے فضیلت، تیرے گھر میں بچ گئی ہے صفے ماتم، اللہ کی مرضی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کو فضیلت ملتے وقت تو سخت گھبراتا ہے. میں پوچھتا ہوں، ایک صحابی ہے جس نے کوئی نیکی نہیں کی، صرف سرکار کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکات دی ہے، نہ جہاد میں گیا ہے، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں. بتاؤ پوری امت کے اولیاء اللہ ایک ترازو پر رکھے جائیں، صحابی ایک ترازو پر رکھا جائے، افضل کون ہے؟ صحابی. کیا کیا ہے؟ سرکار کو صرف ایمان سے دیکھا ہے. جن کو آل بیت کہتے ہو یہ صحابی بھی ہیں، یہ آل بیت بھی ہیں. اب اس درجے کے ملنے میں آپ کی عقل کو کوئی دخل نہیں. کیوں نہیں پوچھتے صحابی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں؟ پتہ چلا کہ بعض وقت درجات سرکار کے توسل سے جو تقسیم ہوتے ہیں اس میں عمل کو مدار نہیں قرار دیا جاتا، سرکار کے تعلق کو مدار قرار دیا جاتا ہے. اچھا چلو یہ تو کہو گے جناب اس نے تو نیکی کی ہے. میں کہتا ہوں ایک صحابی ہے، اس نے شراب پی ہے، اور شراب پی ہے درے مارنے لگے ہیں. اب درے مارنے سے پہلے میں پوچھتا ہوں
کہ جس صحابی نے شراب پی ہے اسے درے مارے جانے والے ہیں، اب وہ افضل ہے یا ولی افضل ہے؟ صحابی افضل یار شراب پی ہوئی ہے، یار گنہگار ہے، سزا ہونے والی ابھی ہوئی نہیں، مجھے سوچ کے پھر ایک مرتبہ بتلاؤ کون افضل ہے؟ صحابی افضل ہے۔ اس کا مطلب گنہگار ہو کے بھی افضلیت تو ہو سکتی ہے۔ اگر اولاد رسول کا کوئی فرزند گنہگار ہو کے افضلیت رکھے تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ ہاں؟ اور آج تک کسی آسمانی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فلاں قوم کا پابندی کے ساتھ نماز کے اندر ذکر نہ کرو، عبادت کے اندر ذکر نہ کرو، عبادت نہیں ہوگی۔ الحمد شریف پوری پڑھو، توحید کا ذکر پورا کرو، سارے قواعد باقی پورے کرو، صرف ایک فیملی کا نام ہے وہ نہ لو، عبادت نہ ہو۔ سابقہ جتنے ادیان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تک اگر میرا مطالعہ ناقص نہیں ہے تو میں بڑے جزم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی دین میں یہ پابندی نہیں تھی فلاں پیغمبر کی فیملی کا نام نہ لو تو عبادت نہیں ہوتی۔ ایک سرکار کی ذات ہے کہ ان کا بھی نام لو، اور تو بندہ ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، سرکار کی بیچ میں کیا پتی ہے؟ جی چلو سرکار تو رسول ہوئے، آل محمد کی بیچ میں کیا پتی ہے؟ جس طرح عبادت اللہ کی کرتا ہے پر بائی ورچو آف وایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کرے گا تو قبول ہوگی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے بھی تعلق رکھنے والے جب آل بیت کو بیچ میں سے نکال کے تعلق رکھنا چاہتے رب کہتا ہے جھوٹے ہیں یہ۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے تعلق اس وقت تسلیم ہوگا جب نبی پاک کی آل بیت سے پورا تعلق ہوگا۔ اصل پاس ہے کہ ماسٹر رونے ہونے سے انہوں نے وہ تنخواہ آنیا کرن ماؤ کی کوئی نہ دیا کرن، وہ مائی مالنا ملی پیرو انہیں کہ ہدایت کرو جی اے می کی نہیں دینے، میں کہا یرا بران علی کہ جی دیا کر کہ پیرو ماں پہ میں خام کر پھڑی ہونے، ماں پہ میں خام کر پھڑی ہونے، اور انہا صحابہ سید بھی خام کر پھڑی ہونے۔ لیکن نظام ہے، صدیق اکبر کی نماز اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کے بغیر ہوئی؟ واہ صدیق اکبر تیرے ایمان پر قربان، تیرے عقیدے پر قربان، بخاری کا متن ہے ارقبو محمدن فی آل بیت ہی، سرکار کی آل بیت سے سلوک کرنا چاہو تو سرکار کو بیچ میں رکھ کے کیا کرو، جو سلوک سرکار سے پسند نہیں کرتے ہو سرکار کی آل بیت سے مت کیا کرو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے تو اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ان سے بغض رکھے تو اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے روایت ہے حضرت حیدر کرار کی کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوئم کتاب المحبت، اخذ بید الحسن واخذ بید الحسین، حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا من احبنی و احب حاذین، جو مجھ سے پیار کرے ان دونوں سے پیار کرے، وہ احب اباہما و امہما، ان کے ماں باپ دونوں سے پیار کرے، یکون معی فی الجنہ، اور ایک روایت میں یکون معی فی درجتی یوم القیامت فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو ان دونوں سے پیار کرے، ان کے والدین مائدین سے پیار کرے، قیامت کے میدان میں جہاں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا، جس کلاس میں میں ہوں گا جنت میں اسی کلاس میں وہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ ان کی کلاس میں تو نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو امتی کیسے ہوگا؟ اور لجپالوں کی عادت ہے جو ہوائی جہاز میں سواری کرنے لگے کلب کلاس کا ٹکٹ لیں تو نوکر کو کہتے ہیں یار یہ خدمتگار ہے، اس کا بھی کلب کلاس کا ہی لے لو، جس کلاس میں میں سفر کروں گا اسی کلاس میں یہ بھی سفر کرے گا۔ تو لجپال سرکار سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کہا میری آل بیت سے، میری فاطمہ کی اولاد سے، میری ذریت طیبہ سے یہ پیار کرنے والا ہے، اگر جہاں میں ہوں میرے گرد و نواح میں اسی طرح غلام کی طرح میرا خدمتگار بن کے جنت میں رہے، نہ میری عتق ہوتی ہے نہ جنت کی عتق ہوتی ہے نہ نبیوں کی، غلام ہو کے رہے گا پر میرے والی کلاس میں رہے گا، تو محبت بے فائدہ تو نہ ہوئی؟ آل بیت سے محبت رکھنے والوں سوچو۔ مگر یہ بات یاد رکھنا ہوگی
اہل بیت سے ایک صحت مند محبت ہے، ایک بیمار محبت ہے۔ صحت مند محبت وہ ہے جس طرح حسن و حسین نے صدیق اکبر سے محبت کی، فاروق اعظم سے محبت کی، عثمان غنی سے محبت کی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر جب باغیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اس وقت پانی کی رسد جو ہے حسن و حسین پہنچا رہے ہیں، اور تلوار لے کر کے جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان میں جان ہے، دشمن کا مقابلہ حسن و حسین کرتے رہے۔ واہ حسن و حسین، تم نے تو مشکل وقت میں امت کے بزرگوں کی راکھیاں کی اور پانی مہیا کیے، جب تمہارا وقت آیا تو دریاؤں سے تمہیں پانی کسی نے نبی نے دیا۔ محبت ایک چیز ہے جس کو آپ مد نظر رکھیں گے تو کام چلے گا۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کی محبت میری محبت ہے اور ان کا بغض میرا بغض ہے، اور محبت صحت مند بھی اور بیمار بھی۔ اب اگر کوئی آدمی آل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے لیکن صدیق اکبر سے بغض بھی رکھتا ہے تو یہ صحت مند محبت نہیں، یہ بیمار محبت ہے، یہ کچھ نتیجہ نہیں لائے گی۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی تو صحابی ہے، سرکار کے کتے کو بھی برا سمجھے کچھ نہیں پلے رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا جو تسمہ ہے اس کی حقارت اس کے دماغ میں آ جائے کچھ نہ کہے کافر ہے، اس لیے کہ سرکار کے نالین پاک کے تسمے کو سرکار سے تعلق ہے، اگر اس کی حقارت کا عقیدہ اس کے دماغ میں آ گیا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میں پوچھتا ہوں، پاؤں کے ساتھ لگا ہوا جوتا، جوتے سے ٹوٹا ہوا تسمہ، اگر اس کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کیا جائے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، تو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والے لوگوں کو کیوں فاسق فاجر کہتے ہو؟ وہ پکے کافر اور پکے بے ایمان ہیں، یہ کیوں کہتے ہو فاسق فاجر سے انہوں نے بیعت نہیں کی؟ فاسق فاجر نہیں، کافر ہے وہ، اس لیے کہ نکاح محارم کو حلال سمجھتا ہے، بیٹیوں کا نکاح باپوں سے حلال سمجھتا ہے، بھائیوں کا نکاح بہنوں سے حلال سمجھتا ہے۔ تو جس آدمی نے اسلام کی حرمتیں اس بے دردی سے پامال کی، وہ فاسق و فاجر ہے؟ ہاں، واہ امام حسین، تیری محبت کتنی صحت مند ہے، تیرے خاندان کی محبت کتنی صحت مند ہے، خلفائے راشدین کی راکھیاں تم نے کی۔ اب اگر حسنین کریمین سے محبت تو رکھے لیکن صحابہ کرام سے بغض رکھے، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ سرکار دو عالم وسلم کے صحابہ بڑی شخصیت ہیں، سرکار کے جو جانور ہیں ان کی بھی تعظیم میں کوتاہی کرے تو مسلمان رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اگر سرکار کی سواری سے کوتاہی کر جائے تو کچھ پلے نہیں رہے گا، تو جو سرکار کے کندھے کا شاہ سوار ہو اس کی بھی ادبی کرے گا تو کیا رہ جائے گا؟ محبت آل بیت نتیجہ آنے والی ہے۔ کہتے جی اس طرح تو صرف محبت سے کام بننے لگے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بخاری کرتا ہے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری جلد دوئم، بخاری کا آخری حصہ، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سرکار ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ حج اور زیادہ صدقے جمع نہیں کیے۔ انہوں نے کہا جمع نہیں کیے تو پھر کیوں ایسے ہی کہہ رہا کہ قیامت کب آئے گی؟ اتنا بے چینی سے قیامت کا انتظار کرنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ عرض کرتے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تیرا نماز کا کورس پورا نہیں ہے اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے، تیری داڑھی پوری نہیں ہے اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے، تیرے روزے پورے نہیں ہے اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے۔ وہ محبت جھوٹی ہوتی ہی نہیں اگر اس معنی سے معروف ہو جس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، محبت جھوٹی نہیں۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نمازیں روزے حج زکات زیادہ نہیں کیے لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، ایک روایت انت مع من احبب، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ لیکن المرء مع من احب یہ میجر پریمس ہے، یہ کبرا ہے، جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آج پوری دنیا میں ایک آدمی خود کتنا گنہگار ہے لیکن پیر تلاش کرتے وقت کہتا ہے یار کوئی اچھا پیر پکڑے، چلو کچھ نہیں، خواجہ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں،
کیوں؟ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار ہوگا. ہے جی. والی بغداد سے پیار کرتے ہیں کہ جس سے پیار کرے اس کے ساتھ ہوگا. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ جس سے پیار ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. چلو خود تو اچھے آدمی نہیں ہیں, کوئی اچھا بندہ دیکھ کے اس کی بیعت کر لو کہ قیامت کے میدان میں محبت کی وجہ سے کلاسیفیکیشن ہوگی, تو جہاں عام چھوٹے موٹے پیروں کی وجہ سے کلاسیفیکیشن ہوگی وہاں امام حسین کی وجہ سے کیوں نہیں ہوگی؟ امام حسن کی وجہ سے کیوں نہیں ہوگی؟ خاتون جنت کی وجہ سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس جگہ اعمال کو تم نے مدار قرار نہیں دیا. آل بیت کی محبت کے وقت اعمال پوری شیٹ رول آپ کھول کے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کو ماننا پڑے گا جس طرح اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں درجات ملنے کے, اسی طریقے سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے درجات ملنے کا. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے یہ بات بتلا دی کہ محبت آل بیت نتیجہ لانے والی ہے, اور سرکار نے اس کو اپنی نبوت کے اجر کے طور پر خود قوم سے مانگا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پوری امت کے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ محبت آل بیت کو بنیاد بنا کے اپنی ساری عبادات کرتے رہے. آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال سے آنی. میاں صاحب عارفے کھڑی روٹی اپنے گھر سے کھاتا ہے, سیدوں کے گھر سے تو نہیں کھاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ آل بیت. حضرت میاں صاحب, ہاں حضرت میاں صاحب عارفے کھڑی اپنے گھر سے روٹی کھاتا ہے لیکن کہتا کہ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال سے آنی, پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. ہاں وہ جامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا آدمی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد, غلام غلامان آل محمد. اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جس کا نام جامی ہے, جامی عام لوگوں کی نظروں میں ایک شاعر ہے. فیض الباری شرح بخاری جلد دوئم صفحہ 61 انور علی شاہ صاحب لولابی لکھتے ہیں جو ولیوں کا مردے زندہ کرنا ہے وہ ایک پر حق امر ہے. اس سلسلے میں انہوں نے جامی کا نام لیا ہے کہ جامی نے بھی مردے زندہ کیے. لوگ شاعر سمجھتے ہیں, کہا شاعر نہیں وہ عارف جامی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد, غلام غلامان آل محمد. امام حسین اور امام حسین کے ابا جی, آج سوسائٹی صرف آل بیت اطہار کو مظلوم کے نام سے جانتی ہے, بہادر کے نام سے نہیں جانتی. مگر یاد رکھیے جس طرح اہل بیت جتنا مظلوم کوئی نہیں, اسی طرح اہل بیت جتنا بہادر کوئی نہیں. بدر کے اکھاڑے میں کون پہلی مرتبہ کھڑا ہے؟ حسین کا ابا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, 970 کی جمعیت ایک طرف ہے اور 313 کی اقلیت ایک طرف ہے. سرکار کی چھپری لگی ہوئی ہے. مولانا چھپری کا لفظ کہتا ہوں, سرکار کی محبت کے وہ جو لہریں دل دماغ میں دوڑنے لگتی ہیں. اور نبی پاک کے صحابہ بتاؤ سرکار کے لیے چھپری کیوں بنائی ہے؟ کہا دھوپ کا سما تھا, کڑاکے کی دھوپ تھی, لڑنے جا رہے تھے, حضور کے لیے چھپری بنائی سائے کے لیے. کہا یہ کیوں؟ خود لڑنے کٹنے مرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا خود تو موت قبول ہے تیرے لیے, دھوپ بھی قبول نہیں. اس کا نام ہے نہیں مان. اب پہلا جوڑ گیا, انہوں نے کہا غریبوں مسکینوں مسافروں سے ہم نہیں لڑتے, ہمارے جوڑ کا کوئی بندہ بھیجو. اس وقت جناب حیدر کراچی حضرت امیر حمزہ پوری عرب سوسائٹی کا خوبصورت ترین آدمی. یار کیسا وہ خوبصورت سما ہوا ہوگا جب اسد اللہ الغالب پہلی مرتبہ سرکار کی دی ہوئی تلوار لے کے چلے ہوں گے. سرکار نے کہا علی جا. علی کا وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. جامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علی شاہ حیدر امام الکبیرہ, جامی کا کلام ہے. علی شاہ حیدر امام الکبیرہ
کہ بعد از نبی شد سراجم منیرا، کہ بعد از نبی شد بشیر نذیرا۔ کہا اے علی، جس طرح انبیاء کی صفوں میں محبوب کبریا جیسا کوئی نہیں، ایسا بہادروں کی صفوں میں تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ اہل بیت تم مظلوم بھی ہو پر تمہارے جیسا بہادر بھی کوئی نہیں۔ جب دشمن پوچھتا ہے، عرب آرمی کا CNC پوچھتا ہے کون ہے تو، اس وقت جناب حیدر کرار آدمی نام بھول جاتا ہے، شعر میں جواب دیتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، درغم آجام ولیکن کسورا۔ اساں پہاڑیاں نے پی رہا جلے پہاڑیاں شکار کرنے نے شیرہ نا، تب بندہ اپنے آپ ہے کہ بیلٹ لائی نا تو درختہ نال بننا، ڈز بھی کرنا تو تم بھی ڈر ہونا، ڈرنا ٹھیک پیسا۔ لیکن جناب حیدر کرار گاہ میں ببر شیر ہوں، ببر شیر کی عادت ہے جس جگہ سے خطرہ ابھرے، ڈز کی آواز آئے تو ڈز کے اوپر جاتا ہے، مرے یا جیے یہ رب کا فیصلہ ہے۔ حضرت مولا مظفر انا الذی سمتنی امی حیدرا، درغام آجام ولیکن کسورا۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا تھا، میں کچھار کا شیر ببر ہوں، جہاں سے خطرے کی آواز آئے خطرے کے اوپر جاتا ہوں۔ ہاں فخریہ پڑھا مولانا کے نہیں، پر مقابلے میں کون ہے؟ بے ایمان ہے۔ جب بے ایمانوں سے واسطہ پڑ جائے تو پھر کہنا پڑ جاتا ہے میں علی کا بیٹا، میں خاتون جنت کا بیٹا۔ پہلی تلوار اٹھی، دشمن کہتا ہے پہلا وار کر، حسین کا ابا کہتا ہے پہلا وار میں نہیں کرتا، پہلا وار کر گیا تو دوسرے وار کا چانس نہیں رہے گا، کر لے۔ وار کیا، بائیں ہاتھ پر سہا، اب ہاتھ اٹھاتا ہے، علی کے سامنے ہاتھ اٹھے کس طرح؟ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے پر اتنے میں مولا مرتضیٰ کی ذوالفقار گردن سے پار ہو گئی، گردن وہ جا لگی، باڈی وہ جا لگی، حیدر کرار کے دونوں ہاتھ اٹھے۔ جامی کہتے ہیں علی شاہ حیدر امام الکبیرہ۔ آج پوچھو یہ مارنے والا کون ہے، یہ مرنے والا کون ہے؟ کہا جس کی گردن اڑی ہے یہ رستم عرب ہے، یہ 72 جنگیں لڑ کے جو رستموں کو گرا چکا تھا، گرا ہوا ولید ہے، عرب آرمی کا CNC ہے۔ کہا مارنے والا کون ہے؟ جامی کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون ہے، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، علی شاہ حیدر امام الکبیرہ، کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے، اپنے خاندان کی خواتین کو کہتے ہیں اے شہربانو، رات کا وقت ہے، چلی جاؤ، کوہ لولانا سے پرے ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، بادشاہوں کی بیٹی ہو، ابھی تمہارے چچیرے بھائی موجود ہیں، مہربانی کرو اس سے پار ہو جاؤ تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، آسانی سے لڑ سکوں گا۔ حضرت سیدہ شہربانو کہتی ہیں نوشیروان کے خاندان کی بیٹی ہوں، ایران کی سرزمین میں میرے خاندان کے سر پر 3000 برس تک تاج شاہی رہا ہے، اگرچہ نبی کی بیٹی نہیں ہوں لیکن کمینوں کی اولاد سے میں بھی نہیں۔ آج مجھے یہ چاہتے ہو میں تمہیں دشمنوں کی تلواروں کے نیچے چھوڑ کے بھاگوں، پھر میرا خون تو کچھ نہ ہوا۔ حسین تیری لاش جب میدان میں گرے گی میں لاش کو سنبھالوں گی، جب دشمن گھوڑے دوڑائیں گے تو تیری باڈی پر سایہ کروں گی، اور جس وقت تیرے باڈی کو پھاڑ کے کپڑے اتارنا چاہیں گے تیرے اوپر گروں گی، موت قبول کروں گی، تیری لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ قیامت تک ملت کی بیٹیاں میری غیرت کی قسم کھائیں گی کہ بیویاں اس طرح ہونی چاہیے، خاندانوں کی بیٹیاں اپنے خامدوں کے ساتھ یوں وفا کیا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفخر اسلام۔ حضرت سیدہ زینب سے امام علی مقام کہتے ہیں اے بہن تو رات کے وقت چلی جا، تیرا ناموس بچ جائے گا، تیری چادر تطہیر کے دوپٹے جو تیرے سر پہ ہیں یہ بچ جائیں گے۔ کہا حسین اپنے آپ کو علی کا بیٹا جانتے ہو، مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو؟ تم خاتون جنت کے بیٹے ہو، میں کس کی بیٹی ہوں؟ نہیں، دنیا دیکھے گی، صبح جب طلوع ہوگی سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو بھیجوں گی،
دنیا کو بتاؤں گی بہنیں اس طرح وفا کیا کرتی ہیں، لیکن جب صبح کا سما ہے، لمبی بات ہے، اس پر نہیں جاتا۔ وہ وقت آ گیا کہ خاندان نبوت کے جالے سپوتوں کے سر کٹے پڑے ہیں، لاشیں پھڑک رہی ہیں، ابھی حضرت عباس کے بازو ٹھنڈے نہیں ہوئے، کٹنے کے بعد بھی ان میں حرکت ہے، اور خاندان کے بیٹیوں کے دوپٹے اترنے والے ہیں، ان کی بالیاں اترنے والی ہیں، خیموں کو آگے لگنے والی ہیں۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، تیری شان دیکھنے والی ہے، دل آبروں میں فرد ہے، یہ کیسا شیر مرد ہے۔ گھوڑے پر سوار ہے، صفوں سے آگے نکلتا ہے، دشمن محسوس کرتا ہے حسین آ گیا۔ دل آبروں میں فرد ہے، یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے۔ اب حضرت امام حسین اپنے ابے کی سنت کے مطابق اپنی شجاعت کا رنگ دکھاتے ہیں۔ جن کے تطہیر کی سٹیمپ قرآن نے لگائی ہو اور مدینے والے کی گود میں بیٹھ کے لگائی ہو، اب ان کے امتحان آئے تو بگڑے گا کیا؟ رب کہتا ہے ان کی پاکیزگی کی ذمہ داری میں نے قبول کی ہوئی ہے، اب اگر ان کے پائے ثبات میں لغزش آئے تو میری تطہیر کا دعویٰ باطل جاتا ہے۔ میں نے ان کو پاک کر دیا، آج دنیا دیکھے گی یہ پاک لوگوں کا کردار ہے۔ امام حسین دشمن کے وقت سامنے جاتے وقت لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشیں پھڑک رہے ہیں، ایسے وقت میں کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی۔ کیوں جناب مولانا فخریہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بھئی مانا نال واہ پہ تو دسنا پینا کسنا پتر ہے۔ یہ پیو ڈنگر ہے کہ نیما کرنے مویا ہوئے، ادھر ڈنگر مویا ہوئے تو پیو مری گیا ہوئے، پھر کیا دس ہے؟ میں دسا وہ میرا باپ ہے جس کا نام علی ہے۔ جب میدان میں کوئی ابھر نہ سکے علی کہاں ہے؟ ہر میدان میں جب آڑا وقت آ پڑا پوچھا علی کہاں ہے؟ میں تو میرے باپ کا نام تو لینے کے قابل ہے۔ ہاں امام حسین نے جب آخری پیش قدمی کی تو کیا کہا؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخروا۔ میں علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی خاندان کا آدمی ہوں، میرا باپ عالم بھی ہے، میرا باپ پہلوان بھی ہے، میرا باپ شاذور بھی ہے، میں اس پر اب فخر کروں قیامت تک کرتا چلا جاؤں تو میرے لیے بس ہے۔ اتنی فخر والی باتیں ہیں کہ ایسا فخر کسی دوسرے کو حاصل ہی نہیں۔ کیوں جناب فخر کا لفظ بولا کہ نہیں بولا ہے؟ ہوں تو جناب فخر کی گل کرو تو آخنا جناب فخر کریے جی، فخر کریے، مانو سی نہ کریے فتو چبو سی۔ امام حسین کے جملے کیا ہیں؟ امام حسین کے جملے کیا ہیں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخروا وجدی رسول اللہ اکرم من مشا۔ نسب پر فخر کیا کہ نہیں شاہ جی؟ یہ کس کا کلام ہے؟ مولا حسین کا کلام ہے۔ امام حسین مظلوم بھی ہے لیکن بہادر بھی امام حسین جیسا بتلا سکتے ہو؟ پیچھے تطہیر کا جو زور آ رہا ہے، لگے تیر تے طاقت کمان دیے۔ ہاں یہ جوگی کا کلام ہے، لگے تیر تے طاقت کمان دیے۔ اور کوئی ہوتا تو اس کے پائے ثبات میں لغزش آتی۔ حسین تیرے پائے ثبات میں کس طرح لغزش آئے؟ سرکار کی گود میں بیٹھ کے یطہرکم تطہیرا کی نعمت تجھ پر لگی ہے۔ افراد وجدی رسول اللہ اکرم من مشا وَنَقْرُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ۔ میرا نانا پوری کائنات کا میر کارواں ہے اور ہم کو چراغیں جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ فرمایا وَفَاطِمَةُ أُمُّنِي صَلَالَةُ أَحْمَدَ وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ۔ میری ماں فاطمہ ہے جو نبی پاک کی نور نظر ہے۔ مخلوق میں بلا خوف تردید کہا جائے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جتنا پیار خدا کی مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی علی الاطلاق نہیں۔ سب سے پیاری فاطمہ وہ میری ماں ہے اور وہ میرا چچا ہے کہ جو مر کے اڑتا ہے۔ ہر ایک کی ڈیوٹی مرنے کے آخری سانس تک ہے۔ واہ حسین تجھ پر قربان اور واہ جعفر طیار تجھ پر بھی قربان۔ آخری سانس ڈیوٹی کا آخری لمحہ ہے۔ جو آدمی شہید ہو جائے بعد میں ڈیوٹی تو نہیں رہی، لیکن حضرت جعفر طیار نے جنگ موسیٰ میں شہادت قبول کر کے بعد میں پرواز کرتے ہیں، کہا جو کام لے کے زندگی گزاری ہے مرنے کے بعد بھی جاری رکھوں گا۔ امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ بیعقی نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار سوائے کے مور کا
اور امام طبرانی ان سب نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے. سورہ کاف پڑھنے والا سورہ کاف پڑھتا ہے اور وہ کہتا ام خزبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو حضرت امام حسین کا سر نیزے پر بولتا ہے کہ انا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. ان سے اگر زیادہ کوئی تعجب خیز بات ہے تو وہ میرا قتل ہے اور میرے سر کا نیزے پر چڑھانا ہے. اس پر گفتگو ممکن نہیں ہے کہ وہ کس طرح زیادہ تعجب ہے, پر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی. عشق کہے میں میرے تیرے وچ بازاراں تولاں گا, پر عاشق آ کے پورا تولی کٹ تولے تاں بولاں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ